السلام علیکم ویورز، آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیارا اور مختصر سا قصہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اسے آخر تک لازمی سنیے گا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت شاہ کرمانی کی ایک ہی بیٹی تھی جن کا رشتہ ایک بادشاہ نے مانگا، مگر انہوں نے منظور نہیں کیا۔ پھر ایک لڑکے کو نماز روزے کا پابند دیکھ کر شاہ صاحب نے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ صاحبزادی رخصت ہو کر شوہر کے گھر آئیں تو گھر میں سوکھی ہوئی روٹی دیکھی، تو دیکھ کر شوہر سے پوچھا، یہ کیا؟ لڑکے نے کہا، رات کو بچ گئی تھی، روزہ کھولنے کے لیے رکھ لی ہے۔ یہ سن کر لڑکی الٹے پاؤں پیچھے ہٹی۔ لڑکا بولا، میں پہلے ہی جانتا تھا، ایک بادشاہ کی بیٹی میری غریبی پر کیوں راضی ہوگی؟ لڑکی بولی، بادشاہ کی بیٹی غریبی پر ناراض نہیں، بلکہ اس لیے ناراض ہے کہ تم کو خدا پر بھروسہ ہی نہیں، اور مجھے اپنے والد پر تعجب ہے کہ مجھ سے تمہارے متعلق یہ کہا، بڑا نیک اور پارسا انسان ہے۔ بھلا جس کو اللہ پر بھروسہ ہی نہ ہو، وہ نیک اور پارسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نوجوان عرض کرنے لگا تو کہنے لگی، یا تو میں رہوں گی یا اس گھر میں یہ روٹی رہے گی۔ اس پر نوجوان نے فوراً روٹی خیرات کر دی۔ یہ تھا اللہ پر یقین کا ایک مختصر سا اور بہت ہی پیارا سا قصہ۔ پتہ ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، انہیں وہ انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے، ہر قدم پر بتاتا ہے کہ اب ایسے کرو اور اب ایسے۔ تم سنبھلنا چاہتے ہو، تم ٹوٹ کر تھک چکے ہو، تمہیں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے نا، تو اس سے اللہ سے محبت کر لو۔ حقیقی معنوں میں محبت وہ اکیلے ہی تمہیں کافی ہو جائے گا، پھر تمہیں دنیا سے بے نیاز کر کے بس اپنا بنا لے گا۔ اللہ چاہے تو فوراً اگلے ہی لمحے آپ کی دعا قبول کر لے، لیکن کیا پھر دینے والی ذات کا شکر ادا ہوگا؟ کیا ملنے والی چیز کی قدر ہوگی؟ نہیں نا، کیونکہ فوراً سب کچھ سوچ کے مطابق ہو جائے تو انسان کو مقصد حیات نہیں ملے گا، اسے صرف دعاؤں کی قبولیت کی جلدی لگی رہے گی، نہ اللہ کی پہچان ہوگی نہ اپنی ذات کی۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیر انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ یہ دیر ہی انسان کو انسان بناتی ہے اور پھر مومن بناتی ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا اللہ جس چیز کو تمہارے قریب کر دے، اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے، اس پر صبر اختیار کرو۔ اس کی رحمت بے شمار ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی جان بوجھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا، وہ تو چاہتا ہے بس شیطان کے جال سے محفوظ رہو۔ تبھی وہ تمہیں مختلف طریقوں سے اپنی جانب لانا چاہتا ہے اور تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا۔ وہ تمہاری بے بسی بھی جانتا ہے، بس اس کے مطابق چل کر دیکھو۔ وہ تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری زندگی کو بدل دے گا، بس صبر کرنا اور یقین کامل رکھنا۔ وہ تمہاری کہانی مکمل کرے گا، اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ نے بڑا صبر رکھا ہے انسان میں، مگر آزمائشیں سب کی ایک سی نہیں ہوتی۔ اللہ کسی کو اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، نہ ہی اس کے صبر کا امتحان اس کی ہمت سے زیادہ لیتا ہے۔
وہ اپنے جس بندے کو اپنے لیے چنتا ہے وہ اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس کے مطابق اس کا امتحان لیتا ہے۔ ان کے صبر کے پیمانے ٹوٹنے سے پہلے انہیں تھام لیتا ہے، روتی ہوئی آنکھوں کو خشک کر دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بے سکون روح کو قرار دے دیتا ہے۔ وہ ہرگز ضائع نہیں کرتا اپنے بندے کا ایک بھی آنسو اور دعا، وہ تھام لیتا ہے، سنوار دیتا ہے، مگر ہرگز اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا رب مشکلیں دور کرنے پر قادر ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب سمیع العلیم یعنی دعاؤں کا سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی اور تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے؟ سب دروازے جب تک بند نہ ہوں تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے فضل کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا؟ تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ سکو۔ تم بس ہر حال میں اس پر یقین رکھا کرو۔ وہ جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اللہ کے حوالے ہے آپ کا سب، اور وہ اللہ، وہ سب سے بہتر رحم فرمانے والا مالک ہے۔ ایک ماں یا باپ آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے، تو جس نے آپ کو بنایا ہے وہ اس کے علم میں ہے۔ جس چیز سے آپ گزر رہے ہیں وہ آپ کی دعائیں بھی سن رہا ہے، قبول بھی ہوں گی۔ اس کے وقت کے آنے کا بس انتظار کرو۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے میری پردہ پوشی کرتے ہوئے، میری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے، میری مشکل میں میرا بھروسہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے انہیں میرے لیے وسیلہ بناتے ہوئے جہاں سے میرا گمان بھی نہیں تھا۔ یاد رکھیں وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ گفتگو سنتا ہے جو تم نہیں سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان حالات کو دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ یہ ایک معقول وجہ ہے۔ کبھی کبھی یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کا دل ٹوٹ جائے تاکہ آپ کی جان بچ جائے، یہاں تک کہ اگر آپ اسے سنبھال نہیں سکتے ہیں تو چیزوں کو جیسا ہے ویسا قبول کرنا سیکھیں۔ اللہ مجھے فوراً بھی دے سکتا تھا، لیکن اگر اس نے مجھے اتنے راستوں سے گزارا تو اس کے پیچھے کی حکمت کیا تھی؟ وہ حکمت جاننے کی کوشش کریں، وہ سیکھیں جو اللہ آپ کو سکھا رہا ہے۔ اتنے لوگوں میں مالک نے آپ کو چنا ہے۔ آپ کو اس لمبے سفر میں اس نے بہت کچھ سکھایا، آپ کو ہدایت کی طرف لایا، تو کیا آپ نے ہدایت پکڑی؟ جس اللہ سے آپ اتنا کچھ مانگ رہے ہیں، کیا آپ نے اس کی رضا کے لیے کچھ کیا؟ بس یہی ہے جو اب آپ نے کرنا ہے۔ تاخیر زندگی کا حصہ ہے، اس کی عادت ڈالیں۔ سب کچھ آپ کے منصوبے کے مطابق نہیں ہوگا۔ جب اللہ تاخیر کرتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے۔ آپ اسے ابھی نہ دیکھ سکیں، لیکن اللہ آپ کو دکھائے گا کہ اس نے آپ کو انتظار کیوں کرایا۔ تو صبر کریں، کیونکہ آپ عنقریب اس اللہ کی خوبصورت نعمتیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ویورز، آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگی اور آپ لوگ کہاں کہاں سے میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔